तलवार थी ना, दस्ते में यासीन लिखा हुआ था, इमाम शरीफ पहना और नकाब लगाए। एक بھی صحیح طریقے سے اگر ریاضت کر لے تو مسلمانوں کو اس کی ریاضت سے نفع ہوگا. بات یہ ہے کہ حق ایک ہی کافی ہوتا ہے نا، مرد حق ایک ہی کھڑا ہو جائے تو بہت ہوتا ہے. اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان اسماعیل سامانی، سلطان محمود غزنوی، سلطان ابو سعید مبارک، سلطان ابراہیم بن ادھم، یہ بھی سورہ یاسین کی آمد. یہ 7 سلطان وہ ہیں کہ جن کو سورہ یاسین کے تصرفات حاصل تھے. سلطان ابو سعید مبارک جو تھے یہی وہ تھے جن کے خلیفہ اور جانشین احمد جام ہوئے. سورہ یاسین بڑی عجیب چیز ہے. اب حزب الوحی میں دیکھو نا سورہ یاسین کی کتنی آیات ہیں، 7 ہے. ہاں. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو سورہ یاسین کی آیتیں آئی تھی. 10 آئے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم لا یبصرون. آپ یہی پڑھا تھا آپ نے، اور اس کے ساتھ شہادت کی وجہ کہا. اسی لیے دعا حزب الوحی نے اسی ترتیب کے ساتھ ہے جس ترتیب سے آپ نے پڑھی تھی وہاں سے نکلتے ہوئے. جب آپ نے ہجرت کری ہے رات کو، اس رات کو یہی آیتیں پڑھی تھی سورہ یاسین کی آیت جو حزب الوحی میں. وجعلنا سے شادی ہوئی ہے، یہ زبردست مسار بھی ہے. اور تھوڑا اور بتائیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو تعلیم کیا ہو جو 1000 پھر اس سے زیادہ 1000 کیا ہو، میری بات تو یہ ہے. تھوڑا سا بتاؤ اس کے تصرفات کے حوالے سے. اس کے یاسین شریف دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام تو الف سے لے کے یہ تک مسلم ہے. اصل میں تم نے اپنی زبان اور اپنا دل سیدھا کرنا ہے. یہ تو سیدھی ہی ہے نا، اب تم نے سیدھا کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ کلام زندہ کا ہے، مردہ کے کام کا نہیں. جب تک کہ وہ مردہ زندہ نہ ہو جائے اس کلام سے. یہ ریاضت جو ہے زندہ ہی کرنا ہے مردے کو بس. سلطان یہ 7 ہی 8واں نہیں ہے؟ نہیں، 7 سلطانوں کو بھی ہوا ہوں گے لیکن اب ظاہر نہیں ہے، ایک الگ بات ہے. نہیں. جو روحانیت میں ظاہر ہوئے بزرگ تو انہیں کو کہیں گے نا. اچھا 313 کا مختصر جن کی ریاضت یاسین پر رہے، ابراہیم بن ادھم، چالیس برس یاسین پر آپ نے ریاضت. اصل بات کلام تو کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کا کچھ عظمت اور برکت نہ بیان کر سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ میرا امتی کم سے کم اس کا حافظ ضرور ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو. پورا ملک کے لیے جس مقصد کے لیے پڑھو اس مقصد کے لیے. ہاں. اچھا ایک بڑی بات ہے کہ 3 قلب جب ایک جگہ اکٹھے ہوں تو پھر پہاڑ بھی اپنی جگہ ٹل جاتا ہے. قرآن کا قلب سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا قلب سلام قول من رب الرحیم، اور رات کا قلب کم سے کم کتنی تعداد ہے؟ کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ کم سے کم 7 دفعہ ہے ویسے تو.
لیکن ایک دفعہ ضرور پڑھ جائے. بس 7 دفعہ اگر ڈائریکٹ پڑھ لے اور اگر ویسے پڑھ لے 7. وہ تو بزرگوں کے طریقے ہیں جو اس کو جیسے تعلیم کی گئی. اب سورہ یاسین میں بہت جگہ تکرار ہیں. سورہ یاسین کا 4تھا موضوع جی اور 5واں موضوع. اس کا جو درمیان ہے جی وَيَقُولُونَ سے لے کے وَيَقُولُونَ سے لے کے بہرحال اس کا جو درمیان ہے وہ تمام کلام پہ بھاری ہے. تمام ارواح جو اصحاب یمین کی ہیں اور تمام ارواح جو اصحاب شمال کی ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اس سے مستقل ہوتا ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے ارمائے کو رجوع کرتے ہیں. یہ اس کے اندر یہ جو درمیان ہے اس کا، اس کے بارے میں یہ کہ اس میں اسم اعظم ہے. یہ سلطان وہ غزل میں کیسے ریاضت کی ہوئی؟ ان کے بارے میں آتا کہ یہ رات میں جو 1 لاکھ درود پاک پڑھا نبی علیہ السلام نے ان کو درود لکی عطا فرمایا کہ بھائی تم ساری راتیں گزر جاتی دن گھومنے گزر جاتا، پھر ٹائم کہاں سے لے کے آتے؟ اسی کی برکت. اچھا برکت کرامت کیا چیز ہے؟ اور ان کو تو شیخ عبدالحسن خرقانی نے جب اجازت دی دربار رسالت سے بھی ان کو اجازت ہوئی تھی. پھر کیا بات رہ گئی پیچھے؟ جبھی تو خرقہ سر پہ رکھ کے پڑھا. اور اس میں بھی ضرب المثل ہے، حضور کی محبت ادب میں آپ نے کبھی بے وضو نام نے لیا. بے وضو نام لیا. آج بزرگ سورہ یاسین اسی طریقے میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ خرقہ تو ان کے پاس نہیں ہوتا سب کے پاس، تو وہ پھر قرآن کو سر پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن اس طریقے سے پڑھنا نہیں چاہیے بغیر اجازت، جب سے اجازت نہ لے. تو وہ مخصوص مقاصد کے لیے ہوتا ہے ویسے. ہاں وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ کس مقصد کے لیے؟ سورہ یاسین بہرحال اس سے کہیں بھی دعا رد نہیں ہوتی، یہ ضرور ہے. اور اس کے بارے میں اس کی تو بہت بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن سورہ یاسین کی جو ابتدا ہے لا یبصرون، اس میں 2 ستاروں کی حکومت. ان کی یاسین سے شروع کرو اور لا یبصرون تک 2 ستاروں کی حکومت ایسے ہے کہ اس کو پڑھنے والا 2 ستاروں میں تصرف کر سکتا ہے، ایک زحل میں اور ایک مشتری میں. اس کا ایک حصہ زحل سے ہے تعلق رکھتا اور ایک حصہ مشتری سے تعلق. کسی سے بااجازت بھی نہیں ہوتا، کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو چھوٹی پہ چل جاتی ہے. لیکن بات یہی ہے ساری کہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی جو کمی ہے نا، خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کرتے. اصل بات ہے جہالت لا علمی کا نام نہیں ہے. جہالت نام ہی حق کو تسلیم نہ کرنا
اچھا بات یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت شیخ ابو قادر جیلانی ہے، شیخ عبد الحسین شاذلی ہے، شیخ باؤ نقشبند ہیں، ابراہیم اعظم ہے، اس طریقے خواجہ معین چشتی ہے، بختیار قاسمی ہے، اس طرح بہت سارے شاگردین صوبر ہیں، ساحل تستانی کے لوگ ہیں. اب علماء بھی تھے نا یہ، لیکن کیوں انہوں نے اپنی زندگی اسی لیے وقف کر دی؟ کو معلوم تھا کہ اصل کام یہی ہے. وہ کیا انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا اس کو پڑھنے پر؟ انہوں نے کیا ہے دین کا کام تو نہیں کیا. آئی نا سمجھ. یہ ہم لوگ جو نا تنظیموں میں بہت چلے گئے. اس ظاہری طور پہ بہت کوشش کی ہم نے، لیکن صوفیہ کے طریقے کو چھوڑ دیا. صوفیہ کی بھی ایک تنظیم ہوتی ہے پوری، وہ بھی تنظیم نہیں ہوتی ہے پوری کی پوری، نام بھی رکھتے تنظیم کا. ہاں دوسرے سے منسوخ ہوتے ہیں، منظم ہی ہوتا ہے، انتظامی ہوتا ہے، پورا انتظام ہوتا ہے، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، مقرر علاقے تقسیم ہوتے ہیں، کام بتائے ہوتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا. لیکن بات یہ کیا ہے کہ ہم حلوے کھانے کے چکر میں ہیں بس. خالی کیا حلوے کھانے کے چکر میں سوکھی مرچ نہیں کھا سکتے؟ سوکھی روٹی ہمارے نصیب میں نہیں ہے نا، وہ تو ہمارے لیے تھوڑی سی کوئی ہے. اصل میں یہ ایسی دولت نایاب ہے، ایسے علی گڑھ ملتی بھی نہیں ہے، مصیب سے جس کو مل جائے مل جائے. اور یہی اصل ہے. ایک بات ہے جو تم نے یہاں کیا نا، حضرت شیخ ناصر ایک مفسر گزرے ہیں، آپ نے تفسیر ایک واقعے کے بعد لکھنا شروع کی. آپ کومے میں چلے گئے، جس کو سکتہ کہتے ہیں. لوگوں نے موت کا حکم لگا دیا. جب لوگوں نے موت کا حکم لگا دیا تو ان کو نلایا دلایا کفنایا، نماز جنازہ پڑھائی، دفن کر دیا. ہاں اب جب دفن کر دیا ان کو اور دفن کر کے چلے گئے سب، رات کو کفن چور آ گیا. اور اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کھولی. اچھا اس سے پہلے کیا واقعہ ہوا کہ جب آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا اور وہ سب چلے گئے تو آپ کا سکتہ ٹوٹ گیا، آپ کو ہوش آ گیا. اب آپ نے دیکھا میں نے آپ کو کھولی میں یہ کیسے پڑھاؤں میں کہاں ہوں. اب کوشش کری آپ نے، مٹی پڑی منو اوپر کو. آپ نے کہا لے بھائی اب تم نے تو بے موتی مر گیا یہاں پہ. تو آپ کو فوراً یاد آیا کہ مشکل وقت میں سورہ یاسین پڑھو تو مشکل حل ہو جاتی ہے. آپ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی بے تعداد. آپ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے تو وہ آ گیا کفن چور. اس نے قبر کھولی. جب قبر کھلی تو آپ نے کہا چلو راستہ بن گیا. آپ اٹھے، وہ کفن چور نے جہاں کو اٹھتے ہوئے دیکھا وہ دیشوں سے مر گیا. آپ اٹھ کے باہر آ گئے. اب جب لوگوں کو پہنچے سارے لوگ بھاگ کے بستی خالی ہو گئی. ارے آپ نے کہا بھائی میں مرا نہیں تھا، میں زندہ ہوں. جب آپ نے اپنا سارا واقعہ بتایا پھر لوگوں کو تسلی ہوئی. پھر آپ نے تفسیر لکھنی شروع کی قرآن پاک. آپ تفسیر میں سورہ یاسین تفسیر میں لکھتے ہیں واقعہ کہ ایک شخص سورہ یاسین پڑھا چکا بڑی پابندی سے. جب وہ مر گیا تو اس کو دفن کر دیا گیا تو بجو اس کی قبر میں گھسا. جو مردہ خور ہوتا ہے نا، جب ان کی قبر میں گھسا ہو اس شخص کی تو کسی نے اس کی ایک تھپڑ مارا، اس کی ایک آنکھ نکل گئی. وہ چیختا ہوا باہر نکلا. اور وہ فرماتے ہیں کہ تھپڑ مارنے والے نے یہ فرمایا
کہ اگر یہ سورہ ملک بھی اتنی ترتیب سے پڑھتا ہوتا روزانہ کی تو آج دوسرا تھپڑ مار کے تیری دوسری آنکھ بھی نکال دے. آپ نے سورہ یاسین بڑی برکتیں بیان کی. تو بات یہی ہے کہ یہ کلام وہ ہے جو تمہارے کو قبر میں بھی کام آئے. جب ہم پڑھتے ہیں سورہ یاسین اس میں خاص بات ہے جب ہم اس لفظ پر آتے ہیں ان اصحاب الجنت یہ ایک لفظ ہے تو تمام ارواح انبیاء اور ارواح رجال غیب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس میں بڑا راز ہے. اور جب بھی وہ اس کی طرف نظر کر لیں تو وہ کون ہو جاتا ہے؟ شناسا. اب جب اس شناسا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ احسان کرنے والے لوگ وہ اس کی مدد کو آتے ہیں. اب وہ مدد قبر میں ضرورت ہو قبر سے یا قبر سے باہر، اور وہ برزخ میں ضرورت ہو یا حشر میں ضرورت ہو، وہ شناسا ہے. وہ اس کو اپنے گروہ میں تسلیم کرتے ہیں. اس سے زیادہ سادہ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان دنیا میں کچھ بھی کتنے جادوگر بن جائے لیکن جانا اس نے کہاں پر؟ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والا جو اس کو رجوع رکھے رجوع قلب سے پڑھے جو اس کو، کیونکہ یہ قلب ہے اس میں خاص بات آئی نا سن میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو رجوع قلب سے جو پڑھتا ہے نا وہ انہی لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جس کے لیے یہ آئے. اچھا یاسین کی یہ خاصیت، سورہ یاسین کی بات الگ ہے، صرف یاسین کی لفظی بات نہیں. یاسین کے بارے میں پتا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس میں مبارک ہے آپ کا صفاتی. اور اس اسم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جسم کو گلنے نہیں دیتا. زمین دکھا سکتی ہے اس کو پڑھنے والا. یہ اسی یاسین ہی کی خاصیت ہے اسم کی. یاسین جو ہے وہ سید السادات ہے. سعادت ہے اسی کی وجہ سے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی سعادت بنائی ہے جو بھی سعادت وہ سب اسی کی وجہ سے. اس کا سر یہی ہے یاسین. یہ حرف جو ہے سید السادات ہے. زکوٰۃ کا بھی آپ نے جو نا بتایا تھا 48,000 بڑے کمال کی چیز ہے. اس کے عدد دو طرح سے بنتے ہیں، ایک طرح 70 بنتا ہے اور ایک طرف 131 بنتا ہے. اور 131 عدد جو بنتا ہے وہ سلام کا عدد ہے، سلام پیش ہے. عجیب عجیب خاصیت ہے اس کی. کتنی بات کریں عید اللہ یاسین بھی ہے.
देखिए जनाब कभी रिफाई रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इसे कब्रिस्तान में जाकर जब तुम पढ़ोगे तो वहाँ के नेकों को भी ये फ़ायदा देगी और बदों को भी फ़ायदा देगी। हाँ, इसलिए कि वो आए थे ना कालू या वैलना, अच्छा दिक्कत भी इसको अच्छा इससे उजिन्नों को फायदा होता है, ये भी बात है, इसका फायदा उजिन्नों को भी होता है, उजिन्नों को जो मुर्दे हैं उसको भी इनका फायदा होता है, इसका फायदा होता है, और उजिन्नों शख्स से मोहब्बत रखते हैं जो इसको पढ़ता है, इसलिए कि उनको भी फायदा होता है। नहीं इसी में वो हयात भी है ना, तो युहयी हल्लज़ी अंशअ अव्वल मर्रा वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। बिल्कुल है, इसमें आज़म क्योंकि इसमें अमर है, और कहते हैं इसका जो आखिरी जो ये मुबीन के बाद की जो आयात हैं, हाँ, इसकी बदौलत बुजुर्गों ने मुर्दे जिंदा किए। कहते हैं ना, और ये कहते हैं कि जो हड्डी पोशीदा हो जाएगी तो फिर कैसे इसको कौन उसको उठाएगा, कह दो उसको कोई उठाएगा जिसने पहले उठाया, और वो हर तरह का पैदा करना चाहता है। आज जदीद साइंस है वो कहती है कि इंसान की पूंछ की हड्डी खत्म नहीं होती, और यही सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमाया था कि ये वो हड्डी जो है वो बीज है इंसान का। तो जब बीज पड़ा हुआ दरअसल होने कितनी देर लगती, उसी से उठाया जाएगा वापस। और इसके जरिए एक तसर्रुफ है, यही आयत की, उस हड्डी में एक नूर है, उस नूर को अगर तुमने उठा लिया ना तो तुम अमर हो गए। रोशन हो जाएगा, पूरा रोशन हो जाएगा। प्रोग्रामिंग है, उसको एक्टिवेट करना, एक्टिवेट वो रोशन कर देती है पूरा, पर एकदम जैसे कि आदमी बर्गर का ब्लड जल जाता है ऐसे जल जाता है। उसी के लिए कहा गया है मेरे हर चीज़ को दूर कर, मेरा खून भी नहीं हो गया, मेरा ऑक्सीजन भी नहीं हो गया, मेरा गोल्ड भी नहीं हो गया। और वो इसी की बरकत से हुई। इसमें बड़ी पोशीदा है, बहुत मामला पोशीदा है, कहाँ तक आदमी करेगा। हो सकता है बहुत सारी बातें जैसे कि हमें क्या है क्या नहीं, बस आप दुआ करें कबूल हो जाए। लेकिन नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, इसकी खूबी क्या है, इसकी खूबी ये है, ये अपने पढ़ने वाले उसके ज़रूरत के मुताबिक उसमें इसरार खुलता है। ये खूबी है, बीच में जितनी उसको ज़रूरत है ना, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतना ही खुलेगा। नहीं इसमें इसके साथ साथ इसी में वो पड़े जाते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं बोल सकता।
कमाल इसका ज़हूर है। वो क्योंकि पोशीदा राज है, वो ऐसे हैं कि तलकीन किए गए हैं सुल्तानों को सूर्या से, और फिर उनसे सिलसिलों में तलकीन की, लेकिन उसके बारे में यही कहा जाता है कि इसको पोशीदा। इसमें दो जगह आता है ला यशकुर, सुभान अल्लाह की तरफ, फिर आगे से फिर अस्तगफिरुल्लाह से करता है। अगर इसका राज समझ लो ना खाली ये दोनों बातों, दुनिया में किसी का मजा नहीं। जरा तुम शुक्र क्यों नहीं करते? अब अगर इसमें तुमने शुक्र कर लिया तो वो नेमत है। अब शुक्र क्या है इसका, बस असल बात ये है, क्योंकि वो बात सिर्फ राजदार को ही राज देना पड़ता है, वरना तो बहुत मामला खराब हो जाएगा। इसमें लफ्ज़ मुकरमीन आता है। अगर उसका राज किसी को खुल जाए तो ज़ाहिरी और बातनी मखलूक उसको मुकर्रम समझने लगते, उसका एहतराम करने लगती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मुकर्रमीन आपकी तकरीम की ये इंतहा थी कि आपने एक दिन एक लिबास पहना, सारे आसमान वालों ने लिबास पहना हुआ। इसकी बड़ी अजीब खासियत है। मकसद ये कितनी बयान की जाए, कितनी बोली जाए, लेकिन वो राज है बुजुर्गों की, उसको महफिल में नहीं बोल सकते, वरना तो फिर डंडा पकड़ो। हाँ सीधी बात है। इसमें सिर है, इसके बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जहाँ पर सिर है, और इस तरह ही इसको नहीं कहा गया। सरकार आलम वसल्लम ने ख्वाहिश नहीं की कि मेरा उम्मती। अच्छा इनमें इसमें एक बात और, एक छोटी सी बात है, वो तो एक ही बात है कि सूरह मुल्क में और इसमें एक रब, और वो इसम अल्लाह और इसमें रहमान का लफ्ज़ है, वो राज का भी बता। और काफ हा या स्वाद के 5 हुर्फ और हामिद एनसिन काफ के 5, यानी कि 10 5 मकाम, इन दोनों आयतों में 5 मकाम एक तरतीब के साथ, और इस 10 हुर्फों की 5 आयतें। अगर उनको मिला लिया जाए, उनको जोड़ दिया जाए, तो वो शख्स ज़मीन और आसमान दोनों में तसव्वुर रखता है। यानी कि अरवाह रिजाल गैब उसके सामने ऐसे दायरों जैसे हम लोग बैठे हैं। और कुछ जब कायनात में तब्दीली लाने वाली बात हो तो उससे पूछ कर लाए, कह के लाए कि ये तब्दीली लाना चाहते हैं, उसकी मर्जी हो तो लाए, नहीं तो नहीं लाए। ये बात बहुत बड़ी है, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं। ये लोग तो उसे इस्तेमाल निकालते हैं, अवला याद है मन खलक ववल लकीन फकीर। हाँ कहना है लेकिन आप
हिकमत थी सरवर आलम की, तो आपने फरमाया कि मेरा उम्मती कम से कम इनका ज़रूर हाफिज है, क्योंकि उसको नहीं भी पता हुआ ना तो भी इसरार है मौजूद। मुस्तफीद तो हो। भाई आग के नज़दीक बैठेगा तो तकलीफ तो हरारत तो आएगी ना, चाहे आग से ताल्लुक न रखे। अच्छा नहीं, दोनों में से कौन सी बात ज़्यादा पसंदीदा? एक तो ये कि जिस पे हम गौर खोज करते रहते हैं कि बात ये है कि दुनिया और आखिरत दोनों, ज़ाहिर और बात, आलम ज़हूर और आलम दोनों एक एक के लिए हैं। यासीन दुनिया के तसरुफात के लिए ज़बरदस्त हयाती ज़ाहिर है, और मुल्क बाद हयात के वैसे ही तसरुफ रखती है जैसे तुम जिंदगी में रखती हो। जैसे ये ख्वाहिश रखना या ये तमन्ना रखना कि मुझे मार्फत हासिल हो जाए, एक तमन्ना ये है। दूसरी तमन्ना ये